الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ حضرات ذی وقار، آپ بزرگ شخصیات، آپ محبان دین اسلام اور شہدائی توحید باری تعالیٰ اور شہدائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل و اصحاب علیہ السلام علیہم الرضوان کی موجودگی اور اس میں چند لمحات خراج تحسین پیش کرنا یوں ہے۔ حضرات ذی وقار، ہم نے تو اس خواہش کا اظہار کیا تھا، ہم سب نے اسما لینے میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہم نے یہ چاہا تھا کہ جہاں پہ زندگی کے لیل و نہار گزرے، جہاں پہ زندگی کے شب و روز گزرے، جس خطہ کوثر کو آپ سب نے تحفہ کے طور پر ہمیں عنایت کیا، رب العالمین کے فضل و احسان سے ایک ایسا شخص جو آج کے دور میں اتنا اخلاص اور اتنا اخلاص کا مرتبہ وہ ہمیں شاید ہی کہیں دوسری جگہ مل سکے، وہ مفتی عبد الرزاق چشتی صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں خطہ کوثر میں گزرا۔ ہماری سب کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا مزار پر انوار بھی خطہ کوثر میں ہو، اور خطہ کوثر کو جس طرح آپ نے زندگی میں نوازا، اس طرح آپ کے جانے کے بعد بھی ہم صاحب مزار سے بھی اسی طرح التفات اور برکت حاصل کریں۔ لیکن صاحبزادہ صاحب والا شان جو ولی بھی ہیں، جو وارث بھی ہیں، اور جو علامہ و فہامہ بھی ہیں، اور آپ کی محبت، علاقہ کی محبت اور وہ وصیت جو مفتی صاحب والا شان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں ان کی موجودگی میں اور برادری کی موجودگی میں فرمائی، اس پر عمل درآمد کے لیے اب ہمارے لیے یہی لمحات ہیں آپ کے پاس۔ آپ ان کو بھاری جانے یا برکت والا جانے، ہمارے پاس یہی لمحات ہیں کہ ہم سب آپ کی خدمت میں ان کی خدمات کا اعتراف اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کر سکے، ورنہ یہ ہم سے تو روحانی طور پہ کبھی دور نہ ہوئے تھے، لیکن ان کا مزار پر انوار یہاں بن جانے سے یہ ہم سے اس طرح سے دور ہو جائیں گے کہ ہمیں شاید مہینوں لگے کہ ہم دوبارہ زیارت کے لیے اور مزار شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکیں۔ میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر دوں کہ حضرات ذی وقار، کوئی شخص اس انداز میں گولڑا شریف کو یاد نہیں کر سکتا جس طرح حضرت نے ساری زندگی یاد کیا۔ آپ فنافی شیخ کی منزل پر فائز تھے، اور صرف فنافی شیخ کی منزل پر فائز نہیں تھے، فنافی شیخ کی منزل پر فائز ہونے کی برکت ہوئی کہ آپ فنافی الرسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے راہی تھے۔ میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ فنافی الرسالت کی منزل پر فائز تھے، لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ اس کے سچے راہی تھے۔ جتنے صدق کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ نے دین مبین کا نام لیا، اور جس طرح آپ نے اخلاص کے ساتھ لمحہ میں آپ کے سامنے وہ مثال قائم نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح ناک کے بال نکالنے کے لیے آپ نے ہمارے سامنے یہ کہا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر جب بھی دعا مانگی ایک ہی بات کہی، عالم ما کان و ما یکون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما۔ جب بھی کہا عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، گویا آپ کا کوئی لفظ، آپ کا کوئی حرف، آپ کا کوئی انداز ایسا نہ تھا، اور کاش اگر وصیت نہ ہوتی تو ہم منا لیتے اور ہم آپ کو مری میں زحمت دیتے، تو آپ مری کی بہاریں دیکھتے کہ جہاں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہاں ان کی محبت کس وافر انداز میں موجود ہے۔ حضرات علماء کرام، ان کے متوسلین، سادات گرامی، مشائخ عظام تشریف فرما ہے۔ میں بس اپنی بات کو یہاں سمیٹوں گا کہ کاش ہم میں سے ہر شخص اخلاص کے راستے میں اس طرح سے